الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى أرسله بالحق والهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نہایتی ادب و احترام کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک سید افلاک رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم مالک رقاب خلیفۃ اللہ العظم امام الانبیاء فخر انبیاء تاجدار انبیاء نازش ہر دو جہاں سیاہ لامکاں انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا دافع جملہ بلا شافع روز جزا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات اصل کائنات روح کائنات شان کائنات یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جی لگا کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہے کمیٹی کے تمام تر ذمہ داران اراکین و ممبران جنہوں نے اس باوقار اور بابرکت پرنور بزم کا انعقاد کیا اور بھارت کے نہیں عالمی شہرت یافتہ رسول کو انہوں نے مدعو کیا اور الحمدللہ سب کے سب تشریف لے آئے۔ شاعر اسلام فخر ہندوستان جناب اسد اقبال صاحب ثنا خوان رسول بلبل باغ مدینہ جناب ندیم رضا فیضی صاحب اور اندلیب گلشن رسالت جناب طاہر رضا صاحب اور بھی مہمانہ آپ کے مہمان تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے کہ آپ کو بھی ایک رات ذکر نبی میں گزارنے کی مہلت ملی۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے وہ 27واں پارہ سورہ نجم کی آیت نمبر 59 اور 60 کی ہم نے تلاوت کیا ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ پیغامات میں آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن آپ لوگ اپنے روش کو، اپنے طریقے کو، اپنے اسٹائل کو، اپنے انداز کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ ہنگامی حالات پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک شعر و شاعری کا تعلق ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ شعر کتنا سمجھتے ہیں اور مسائل ضروریہ سے آپ کی کتنی ملاقات ہے۔ آپ تمامی حضرات جس محبت کے ساتھ
ترنم میں ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں، تحت میں بھی سننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالی نے ہر نبی کو امت دیا۔ ہر نبی کا مقصد ایک تھا، ہر نبی کا مشن ایک تھا، ہر نبی کی تحریک ایک تھی۔ ہر نبی آئے، سب نے اعلان فرمایا عبادت کے لائق فقط اللہ ہے۔ نہ آگ کی پوجا کرو، نہ پہاڑ کی چوٹیوں کی پوجا کرو، نہ تم پانی کی پوجا کرو، نہ پیڑ پودے کی پوجا کرو۔ صرف ایک ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو موت دیتا ہے، جو حیات دیتا ہے، وہی سجدہ کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی سجدہ کے لائق نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اپنی امت سے انہوں نے فرمایا کہ کہو اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور جن باتوں سے روک دوں ان باتوں سے رک جاؤ تو اللہ خوش ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی خطاب فرمایا، حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی خطاب فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، یا جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، سبوں نے اپنی قوم سے یہی فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور نفس کی غلامی نہ کرو، آگ ہوا پانی کی پرستش نہ کرو۔ ایک ہے جو سجدہ کے لائق ہے، ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اب ہوا کیا کہ تمام پیغمبروں نے اپنی امت کو جب سمجھایا تو جو سمجھ گئے، جو نبی کی بات مان لیے، وہ جنتی ہو گئے۔ میں کمیٹی کے تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ہنگامی حالات قائم نہ کریں۔ بڑی محنت سے آپ نے یہ جلسہ سجایا ہے، اور جو لوگ جا رہے ہیں اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس وہ شیر ہی سبحان اللہ کھڑے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام جناب اسد اقبال صاحب قبلہ، شاعر اسلام جناب ندیم رضا فیضی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان مجاہد ملت، نعرہ تکبیر۔ اب آپ لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیے، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیے۔ یہ ہمارے اسد بھائی ابھی باہر سے تشریف لائے ہیں، لیکن فوراً ہی اسٹیج پہ آ گئے تھے کہ آپ لوگوں کو اطمینان ہو جائے، اور شاعر اسلام جناب ندیم رضا فیضی صاحب بھی آ گئے۔ اے بھائی آرام سے ادب کا دامن نہ چھوٹے، یاد رہے غزلیہ مشاعرہ نہیں ہے کہ اس میں ناچنا بھی لوگ چالو کر دے اور گھومنا بھی چالو کر دے۔ یہ بزم مصطفیٰ ہے، یہ غزل کا مشاعرہ نہیں ہے کہ جیسا چوپٹ والا ماحول ہو آپ قائم کر لو۔ یہ بزم نور ہے، یاد رکھنا۔ فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں۔ با ادب ہمیشہ بامراد ہوتا ہے، بے ادب نامراد ہوتا ہے، اس لیے ادب کا دامن نہ چھوٹے۔ ایسا نہ ہو کہ جوش میں ہوش کھو دو اور بے ادب بن جاؤ اور آئے ہو خالی جاؤ خالی، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ بیٹھ جاؤ بھائی، بالکل بھائی بالکل سائلنٹ ہو جاؤ۔ جلسے میں آیا کرو سر پہ ٹوپی سجا کر کے، نہیں ہو تو رومال ہی رکھ لیا کرو، اور ادب کا دامن نہ چھوٹے۔ یاد رکھنا بارگاہ غوثیت باب میں جو لوگ ادب کے سانچے میں ڈھل کر کے گئے تھے گفتگو کرنے، انہیں ولایت کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا گیا، اور جو بے ادب ہو کے گئے تھے وہ آسمان تھے زمین بھی نہ رہ سکے، اس لیے ادب کا دامن نہ چھوٹے۔ حضرت اسد اقبال صاحب، ندیم رضا فیضی، یہ صاحبان آ گئے صرف اس لیے کہ آپ لوگ کو مطمئن اطمینان ہو جائے کہ جلسے والوں نے فالس نام نہیں دیا ہے، اور یہ لوگ الحمدللہ آ چکے ہیں۔ لیکن ابھی میں ہوں آپ کے سامنے اور آپ ہیں میرے سامنے، جب میں جاؤں گا تب وہ آئیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ آئیں گے تو الگ نسخہ بتائیں گے، ہم آئیں گے تو الگ نسخہ بتائیں گے۔
اگر سیکھنے بیٹھ جاؤ میرے لال، بیٹھ جاؤ میرے بابو، بیٹھ جاؤ میرا بابو، کہیں پہ بیٹھ جاؤ. آپ لوگ ذرا شانتی پوروک ماحول بنا کے رکھیے. اب میں بار بار کہہ رہا ہوں غزل کا مشاعرہ نہیں ہے کہ اس میں جیسے پائیے ویسے. یہ نبی کی بزم ہے، یہ بزم مصطفیٰ ہے، اس لیے ادب کا دامن نہ چھوٹے. اور طاہر رضا صاحب اتنا اچھا کلام پڑھ رہے تھے اور اناؤنسر صاحب نے آپ کو کہا نعرہ تکبیر، تو اس میں سے 5% لوگ کہہ رہے تھے اللہ اکبر، باقی لوگ کچھ نہیں بول رہے تھے. نہیں سمجھے؟ آپ کے ہاں کا ماحول میں جانتا ہوں، اناؤنسر ہو یا کوئی اکیلے بیچارہ بولتا ہے نعرہ تکبیر، پھر وہی بولتا ہے نا اللہ اکبر. آپ لوگ منہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ سب آپ کی غفلت کا نتیجہ ہے. رسم آپ سمجھتے ہیں، مریں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہوں نے اپنی امت کو یہی بتلایا کہ اللہ کی عبادت کرو. تمام پیغمبروں نے اپنی امتوں سے یہی فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، رسول کی نافرمانی نہ کرو، جو میں بتا دوں وہ اسی پہ قائم رہو. جن لوگوں نے نبیوں کی باتوں کو مانا وہ جنتی ہو گئے، اور جن لوگوں نے نبی کی بات نہیں مانا، نبی کے ساتھ مذاق کیا، نبی کے ساتھ گستاخی کیا، نبی کی نافرمانی کیا، اس قوم کا اتنا برا حال ہوا. تاریخ پڑھیے، ہسٹری پڑھیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. اتنا برا حال ہوا، اتنا برا حال ہوا. آپ کو معلوم ہوگا بنی اسرائیل کی قوم پہ موسیٰ علیہ السلام کی بات جب قوم نے نہیں رکھا تو اس کا حال یہ ہوگا، جوئی کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، دریائے نیل میں اس قوم کو غرقاب کر دیا گیا. قوم سمود نے جب اللہ اس کے رسول کی باتوں پہ عمل نہ کیا، برباد پوری قوم ہو گئی. قوم عاد کو ہوا اڑا لے گئی. ایسا طوفان آیا کہ لگا ہی نہیں کہ یہاں پہ کوئی محلہ تھا، کوئی بستی تھی، نام و نشان ختم ہو گیا. نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی نافرمانی کیا، ان کی تاریخ جو ہے، ان کی سیرت جو ہے، ان کا تذکرہ ہسٹری سے ہی ختم ہو گیا. یعنی جس قوم نے نبی کی بات مان لیا، جس قوم نے اللہ کی بات مان لیا، اس قوم کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی ملاقات نہیں، کبھی کوئی ہم سے ملاقات نہیں ہے، لیکن نام لیتے ہیں تو ادب سے لیتے ہیں. ہر پیغمبر کا یہی مشن تھا، اللہ نے بھیجا اسی لیے تھا. اے میرے پیغمبروں، جاؤ میرے بندوں سے کہہ دو نفس کی غلامی نہ کرے، جیسا آپ بتائیں ویسا کرے. پیڑ کی پوجا نہ کرے، درخت کی پوجا نہ کرے، آگ کی پوجا نہ کرے، سورج کی پوجا نہ کرے، نفس کی غلامی نہ کرے. جہاں رہے وہی نماز پڑھ لے، جہاں رہے وہی اللہ کی بات مان لے، جہاں رہے وہی رسول کی بات مان لے. جس قوم نے نبیوں کا احترام کیا وہ قوم کامیاب ہو گئی. جس قوم نے نبیوں کا خیال نہ رکھا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کے اوپر عذاب آیا تو بندر بنا دیا گیا، کسی کے اوپر عذاب آیا تو کھانے کو ترس گئے. قوم نوح برباد ہو گئی، قوم سمود برباد ہو گئی، قوم عاد برباد ہو گئی. آپ نے صرف جنت کی بشارت سنا ہے، آپ نے صرف جنت کے باغ و بہار کے بارے میں سنا ہے، آپ نے صرف حوض کوثر کے کمال کے بارے میں سنا ہے. آپ نے یہ نہیں سنا ہے جہنم کیسا ہے، آپ نے یہ نہیں سنا ہے دوزخ کیسی ہے، آپ نے یہ نہیں سنا ہے دوزخ میں پانی پینے کا پیاس کا انتظام کیسا ہے، آپ نے یہ نہیں سنا ہے دوزخیوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، آپ نے یہ نہیں سنا ہے دوزخ کیا ہے، جنت کیا ہے. دوزخ میں کون جائے گا، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا. آپ نے صرف سنا ہے پل صراط ہے، جنت میں جانے کا واحد راستہ ہے، لیکن آپ نے یہ کبھی پوچھا نہیں کسی عالم سے جنت میں جانے کا واحد راستہ پل صراط ہے. اس پل پہ نبیوں کو گزرنا ہوگا، رسولوں کو گزرنا ہوگا، غوث و خواجہ کو گزرنا ہوگا، اولیاء کاملین کو گزرنا ہوگا، آپ کو بھی گزرنا ہوگا، ہمیں بھی گزرنا ہوگا. آخر وہ پل کتنا چوڑا ہے، آخر وہ پل کی لمبائی کیا ہے، آخر اس پل پہ راستہ کتنا بنا ہے. لیکن دوستو جب آپ کو معلوم ہوگا پل صراط کی حقیقت بال سے زیادہ پتلا ہے، جہنم کے اوپر ہے، جب اس کے نیچے اگر کوئی گرے گا تو جہنم میں جائے گا. آپ کو معلوم نہیں ہے، صرف آپ جنت کے بارے میں سنتے ہیں مچل جاتے ہیں، جنت کے باغ و بہار کے بارے میں سنتے ہیں مچل جاتے ہیں، آئینے میں نہیں
نہیں دیکھتے. جنت میں جانے کے جیسا منہ بھی نہیں ہے, جنت میں جانے کے جیسے ہمارے اعمال نہیں ہے, جنت میں جانے جنتیوں کے جیسی ہماری صورت نہیں ہے, جنتیوں کے جیسے ہمارے اعمال نہیں ہے. ارے ہماری عادت تو ایسی ہے, ہماری سیرت تو ایسی ہے, ہمارا کیریکٹر تو ایسا ہے, ہمارا رہن سہن تو ایسا ہے, ہمارا بود و باش تو ایسا ہے, ہمارا کلچر تو ایسا ہے کہ آج دنیا والے حیران ہے یہ کیسا نبی کا غلام ہے, یہ کیسا مسلمان ہے کہ پڑھتا نبی کا کلمہ ہے لیکن کلچر ویسٹرن کو اپناتا ہے, پڑھتا نبی کا کلمہ ہے مغربی تہذیب کو اپناتا ہے. جن کپڑوں کو انگریزوں نے 50 سال پہلے چھوڑ دیا اب مسلمان پہن رہا ہے, جس طریقے کو انگریزوں نے 50 سال پہلے چھوڑ دیا مسلمان اسے اپنا رہا ہے. اے لوگوں یاد رکھنا, جہنم وہ جگہ ہے, یہ جگہ ہے جس جگہ کے بارے میں جب نبی کے سامنے تذکرہ ہوتا تو نبی پاک کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی, میرے نبی زار و قطار رونے لگتے, فکر مند ہو جاتے. لوگ پوچھتے حضور کیا غم ستاتا ہے, نبی فرماتے مجھے اپنا غم نہیں ہے, مجھے اپنی امت کا غم ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. آپ کو نہیں معلوم ہے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتیں جائیں گی, مردوں سے زیادہ جہنم میں عورت ہے. کبھی آپ کی بیوی نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا, کبھی آپ نے اپنی بیوی کو بتایا, علماء بیان فرماتے جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں. لیکن کبھی تم نے سوچا, کبھی دستے سوال دراز کیا کہ اے مولا جہنم میں اگر عورتیں زیادہ ہیں تو ہم ان عورتوں میں سے نہ ہو, مولا مجھے ایسی توفیق دے کہ جہاں سجدہ فاطمہ ہو وہیں پہ ہم رہے, جہاں پہ رابعہ بصریہ ہو وہاں پہ ہم رہے, جہاں ام المومنین ہو وہیں پہ ہم رہے. ارے آپ کا تو حال یہ ہے, نہ وضو کا مسئلہ معلوم ہے, نہ نماز کا مسئلہ معلوم ہے, نہ عورتوں کو طہارت کا مسئلہ معلوم ہے, عورتوں کو یہ نہیں معلوم حیض کا حال کیا ہے, حیض کا مسئلہ کیا ہے, نفاس کا مسئلہ کیا ہے, استحاضہ کا مسئلہ کیا ہے. آپ کے یہاں کا تو ماحول ہے اگر کوئی عورت کو بچہ ہو تو 40 دن تک اس عورت کو بالکل ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں, اور جب 40 دن پورا ہوتا ہے تو کئی عورتیں مل کر کے 40 لوٹا پانی سے اسے نہلاتے ہیں. ارے آپ کو کیا معلوم, اگر آپ کو دینی تعلیم سے ملاقات ہوتی تو یہ معلوم ہو جاتا اس طرح کا مزاج رکھنا ہندوؤں کا طریقہ ہے. نبی نے تو عورتوں کو یہ بتا دیا حالت حیض میں صرف نماز معاف ہے, حالت نفاس میں نماز معاف ہے, ایسے ہی رہو جیسے عام دنوں میں رہا کرتے. دوزخ کیسی ہے, غور سے سنیے گا. دوزخ وہ ہے جس میں سانپ ہے, بچھو ہے, عذاب ہے. جہنم میں وہ انتظام ہے کہ آگ ہے لیکن روشنی نہیں, جہنم میں آگ ہے روشنی نہیں, جہنم میں بھوک ہے کھانا الگ. ان شجرۃ الزقوم, جہنمیوں کو جب بھوک لگے گی تو ایسا کانٹے دار پھل دیا جائے گا کہ کھاتے ہوئے پھنسے گا. اب وہ پانی مانگے گا, اتنا کھولتا ہوا گرم پانی دے گا کہ اس کو پیتے ہی جدھر جدھر سے گزرے گا اتڑیاں گلتی ہوئی چلی جائیں گی, نہ پیاس بجھے گی نہ بھوک مٹے گی. جہنمی تلاش کریں گے, دعا کریں گے اے مولا ہمیں موت دے دے, یا اللہ ہمیں موت دے دے. لیکن نہ جہنمی کو موت آئے گی نہ جنتیوں کو موت آئے گی, روتا رہے گا, کوئی بچانے والا نہیں رہے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس جہنم کو اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے, جنت کو کس کے لیے بنایا ہے, جہنم میں عذاب کس لیے ہے, جنت میں ثواب کس کے لیے ہے, تو فائنل ہے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا, اور جو اللہ اس کے رسول کی مانے گا وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. حضرات تمام آئے تھے اس لیے کہ قوم کو صراط مستقیم کا ایڈریس بتا دیا جائے. تمام پیغمبر آئے تھے خدا کی معرفت دے دی جائے. تمام پیغمبر آئے تھے کہ ذرہ ہے تو آفتاب بنا دیا جائے, ناقص ہے تو کامل بنا دیا جائے, بت پرستوں کو خدا پرست بنا دیا.
بہت افسوس کا مقام ہے، غور سے سنیے گا۔ قرآن کہتا ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، سورہ نجم کی آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے ہنستے ہو روتے نہیں، ہنستے ہو روتے نہیں، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، کھیل کود میں پڑے ہو۔ ہر گھڑی ہنسنا کھیلنا کودنا دنیا داروں کا کام ہے، اور ہر گھڑی خدا کے خوف سے رونا مصطفیٰ والوں کا کام ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول ارے آپ کی غفلت کا یہ حال ہے، سنیے آپ کی غفلت کا یہ حال ہے۔ آپ سفر کرتے ہیں، موبائل ساتھ میں رہتا ہے نا، موبائل صرف نہیں رہتا ہے، چارجر بھی رہتا ہے، اور اب تو اضافہ ہوا پاور بینک بھی رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے پاور بینک رہے گا، چارجر رہے گا، جہاں موبائل کی بیٹری آف ہوگی ہم وہیں پہ چارج کر لیں گے، انتظام نہیں ہوگا تو پاور بینک سے کر لیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے، پاور بینک نہ ہو اور چارج کرنے کا کوئی انتظام نہ ہو، اس وقت آپ کو کیسا لگے گا؟ بے قرار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جاڑے میں بھی پسینہ آتا ہے، پتہ نہیں موبائل آف ہو گیا ہے، اماں کا فون آیا ہوگا، بابا کا فون آیا ہوگا، کام والے کا فون آیا ہوگا، ان کا فون آیا ہوگا، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کا فون آیا ہوگا۔ اگر موبائل آن رہتا اتنا ٹینشن نہیں رہتا۔ حضرات موبائل کے چارج کی اتنی فکر ہے، آپ سفر کرتے ہیں سوچتے ہیں موبائل ہر گھڑی آن رہے، ارے نبی کا جو غلام ہوتا ہے اس کا مزاج یہ رہتا ہے ہم جہاں بھی رہے موبائل آف رہے یا آن رہے، نماز کا وقت ہو جائے نبی کا غلام نماز پڑھتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ہمارا موبائل آف ہو جائے تو عورت پریشان ہوتی ہے، مرد پریشان ہوتا ہے، بچہ پریشان ہوتا ہے، اور نماز فوت ہو جائے نہ آپ کو کم ہوتا ہے، نہ عورت کو کم ہوتا ہے، نہ امیر کو کم ہوتا ہے، نہ غریب کو کم ہوتا ہے۔ نماز چھوٹ گئی، چہرے پہ کبھی پریشانی نہیں، نماز چھوٹ گئی، آپ کو کوئی اثر نہیں ہے، موبائل آف ہو گیا آپ پریشان ہو گئے، نماز چھوٹ گئی، نماز چھوڑ دیا آپ کو کچھ بھی احساس نہیں۔ ارے میرے دوستو، آپ تو صحابی سے محبت کرنے والے ہیں، آپ تو حضرت امیر معاویہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ صحابی رسول نماز چھوٹ جائے تو رونا شروع ہو جائے۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ نماز چھوٹے تو رونے لگے، ایک وقت کی نماز اگر جماعت چھوٹ جائے تو رونے لگے۔ ہم جب سے پیدا ہوئے آج تک صحیح سے ہم نے نماز ادا نہیں کیا، لیکن کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا، کبھی ہمارے چہرے پہ شکن نہیں آیا۔ ارے ہم تو نبی کا کلمہ پڑھ کے دنیا دار ہو گئے، ہمیں تو ایسا رہنا چاہیے، امیر ہو یا غریب، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں سجدہ ریز ہو جائے۔ کہتا ہنستے ہو روتے نہیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں یہ محبت سے ہے تو ذرا پریم سے بولیے سبحان اللہ۔ یا اللہ جن لوگوں نے تیرا نام زور سے لیا ہے سب کو مدینہ دکھا دے، جو نہیں بولا ہے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ابھی نہیں نا سمجھ میں آ رہا ہے، بس مریے انتقال کیجئے تب سمجھ میں آ جائے گا۔ کیوں؟ جب تک سانس ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، جب تک سانس ہے رب کا نام لے سکتے ہیں، جب تک سانس ہے جب تک اللہ کا عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ روح نکلے گی اب عبادت نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کیا لے کے جائے گا؟ سب یہی رہ جائے گا۔ غلط، مال رہ جائے گا، دولت رہ جائے گی، مکان رہ جائے گا، دکان رہ جائے گی، آپ اکیلے ضرور جائیں گے، رشتہ دار ساتھ میں نہیں ہوگا، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ نے جو کیا ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر گناہ کیا ہے بدعملی آپ کے ساتھ ہوگی، نیک اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے، گھر والے روتے رہیں گے۔ اور اگر قبر میں آپ چلے گئے گناہ زیادہ کر کے گئے ہیں تو کوئی باپ نہیں بچائے گا، اگر نبی کے وفادار ہیں تو آمنہ کا لال بچائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے۔ نبیوں کے آنے کا مقصد فقط یہ تھا کہ ہر آدمی کو اللہ کے قریب فرمانا۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔
اب آئیے ماشاءاللہ نعت شریف بہت اچھے ڈھنگ سے آپ لوگ سنتے ہیں، کیا کہنے، سننا چاہیے. اور الحمدللہ میں بھی کسی سے کم اونے پونے نہیں پڑھتا ہوں. اسد بھائی ہو یا ہمارے ندیم رضا فیضی ہو، یہ تمام لوگ چیلنج کرتا ہوں سامنے میں میری طرح کوئی پڑھ کے دکھلا دے نا، سوال ہی نہیں ہے. یہ لوگ اگر میری طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ترنم بھول جائیں گے، لہجہ بھول جائیں گے، جی ہجے اسپیلنگ نہیں کر پائے. اس شان سے میں پڑھتا ہوں. لیکن دوستو یاد رکھیے گا، اگر میری طرح یہ لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں، میں بھی ان کی طرح نہیں پڑھ پاتا. اب آپ لوگ خوش ہو گئے نا؟ ابھی آپ لوگ ذرا آزردہ خاطر ہو گئے تھے کہ اسد بھائی ان لوگ کو ایسے ایسے پڑھنے والوں کو اس طرح کہہ دیا. ارے یہ سچ ہے، میں کسی کی طرح نہیں پڑھ سکتا، میری طرح کوئی نہیں پڑھ سکتا، کوئی کسی کی طرح کر نہیں سکتا. باپ بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا، بیٹا باپ کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، بیٹی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی ہے. 5 انگلیاں باپ کے پاس ہے، بیٹے کے پاس، لیکن انگلیاں برابر نہ ہوں گی. ناک باپ کے پاس ہے، ناک برابر نہ ہوگی. آواز باپ کے پاس ہے، بیٹے کی آواز کی طرح نہیں ہو سکتی ہے، تو دادا پوتا کی طرح نہیں ہو سکتا، نواسا نانا کی طرح نہیں ہو سکتا، بیٹا باپ کی طرح نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر کہہ دو ان نالائقوں کو کہ جب بیٹا باپ کی طرح نہیں ہو سکتا ہے تو امتی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ. ارے جس رسول کی بات کرتے ہو قل انما انا بشر مثلکم کا ترجمہ صحیح نہیں کر پاتے ہو، اس رسول کی تم بات کرتے ہو. اللہ نے تمام نبیوں کو بنایا، محبوب کی طرح آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا. نبیوں میں نبی کی طرح، محبوب کی طرح جب کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو امتی کیسے ہو سکتا؟ اللہ نے محبوب کو ایسا لاجواب بنایا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. اب سنیے ایک ضروری بات. یہ بات آپ لوگ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ہے نا، لیکن مسجد میں جا کے پڑھے تو اور زیادہ ثواب ہے نا بھائی. لیکن مسجد میں جانے کے قابل آدمی کب ہوگا؟ غور سے سنیے گا. اماں بہنوں تم لوگ بھی غور سے سنو. آپ لوگ سن لیجئے، نوجوانوں نے بڑی محنت سے جلسہ کیا ہے. آئیے آپ کی زندگی میں انقلاب آنے والا ہے انشاءاللہ. حضرات آدمی ناپاک ہو جاتا ہے. ناپاک ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی کپڑا میں استنجا کر لیا، یا نجاست زیادہ لگ گئی، احتلام ہو جائے، میاں بیوی میں مجامعت کے بعد ناپاک ہو گیا. ناپاک ہونے کے بعد مسجد میں جا سکتا ہے کیا؟ بولو بھائی. قرآن چھو سکتا ہے کیا؟ نہیں. اب کیا کرنا پڑے گا؟ پاک ہونا ضروری. پاک ہونا، پاک ہوگا نا. اب پاک کیسے ہوں گے؟ عورتیں سمجھتی ہے شیمپو لگاؤں گی، ڈبس لگاؤں گی تو پاک ہو جاؤں گی، لکس صابن لگاؤں گی تو پاک ہو جاؤں گی. مرد سمجھتا ہے کہ آدھا گھنٹہ نہاؤں گا تو پاک ہو جاؤں گا. یاد رکھنا، کوئی تالاب میں پورا دن ڈبکی لگاتا رہے، لگاتی رہے، وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہو سکتی ہے. نہ شیمپو میں پاور ہے، نہ صابن میں پاور ہے. ارے شیمپو اور ڈب صابن کی کیا بات کرتے ہو؟ صابن رہے نہ رہے، نبی نے جو طریقہ دیا ہے ان طریقوں کو اپنا کر کے فرض ادا کر لو، تمہیں طہارت حاصل ہو جائے. فرض ادا کر لو غسل کا، تم پاک ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے صابن لگایا، فرض ادا نہ ہوا، ناپاک کے ناپاک رہو گے. صابن کا کام ہے صاف کرنا اور فرض کا کام ہے پاک کرنا. بولو بھائی سبحان اللہ. اب سنیے حضرات، غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ اما تم لوگ بھی سنو، آپ بھی سن لو میرے دوست. غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ 3. کتنے ہیں؟ منہ کھول لو بھائی. کتنے ہیں؟ 3 فرائض ہیں. فرض کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اس کے کوئی سروکار نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں. فرض ہے تو ادا کرنا ہے. 3 فرائض ہیں غسل میں. کتنے؟ 3. نمبر 1 کلی. نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 3 سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہانا. کتنے ہو گئے؟ بولو بھائی 3 ہو گیا نا. اب کلی کہتے ہیں کس کو؟ غور سے سن لیجئے گا.
کلی کہتے ہیں کس کو؟ لوگ کلی کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں جی۔ کیسے کرتے ہیں؟ چلو میں پانی لیا، منہ میں رکھا، اب منہ میں رکھا، اب پھو پھینک دیا۔ پھینکتا ہے کہ نہیں بھائی؟ منہ میں رکھا، پھو پھینک دیا۔ ناک میں کیسے پانی ڈالا؟ بائیں ہاتھ میں لیا، ایسے اٹھایا، پانی گرا نیچے، ناک کے پاس سٹایا، انگوٹھا گھسایا، 2 مرتبہ دائیں بائیں کیا، ناک میں ہو گیا۔ یاد رکھنا، کلی اس کو نہیں کہتے ہیں۔ کلی کا مطلب ہے کہ منہ میں پانی لو، پورا منہ بھر کر کے، زبان کے ذریعے منہ کے کونے کونے میں پانی پہنچاؤ۔ 2 دانتوں کے درمیان اگر خلا ہے تو وہاں بھی پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ روزہ سے نہیں ہو تو گرگرا کرو، تب جا کر کے تمہاری کلی مکمل ہو۔ ایک فرض ہوا، ایک فرض ادا ہوا، غور سے سن لیجیے گا۔ اب ناک میں پانی ڈالے، بائیں ہاتھ میں پانی لیجئے، ناک کے پاس لے جائیے، سانس کے ذریعے پانی کو ٹانیے، زور سے نہیں کہ دماغ پہنچے، ناک کی ہڈی تک پانی پہنچے، اور بائیں ہاتھ کی چھنگلی یا انگلی سے ناک صاف کیجئے۔ اگر اندر ریٹ ہے یا گندگی ہے تو اس کو صاف کیجئے۔ اس کے بعد آپ کا یہ دوسرا فرض مکمل ہوا۔ تیسرا فرض ہے سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہائے، پوچھے نہیں، پانی بہائے تاکہ فرض ادا ہو جائے۔ جسم کے ان تمام حصوں میں جہاں پانی کا پہنچنا دشوار ہے، احتیاط کے ساتھ وہاں پانی پہنچائے۔ یہ مردوں کا مسئلہ ہے، اب عورتوں کو سننا دیجیے گا، اور عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے، اگر کوئی عورت اگر چوٹی باندھے ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ بالوں کی چوٹی کو کھول لے، اس کے بعد نہائے۔ اگر نہیں کھول سکتی ہے تو چوٹی رہنے دے، لیکن بالوں کے جڑوں میں پانی کا پہنچانا ضروری۔ اگر انگوٹھی پہنی ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے گھما کے وہاں پانی پہنچانا ضروری۔ ناک میں زیور ہے تو زیور کو ہلا کے وہاں پانی پہنچانا ضروری۔ کان میں زیور ہے، ہلا کر کے وہاں پانی پہنچانا ضروری۔ اگر بال کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے گا، ناپاکی رہ جائے گی، اور اگر فرض ادا ہو گیا تو مسجد میں جانے کے قابل ہو گیا۔ اگر فرائض کو ادا کر لیا تو عورت بھی نماز پڑھنے کے قابل ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ حضرات یہ ہم نے بتا دیا ہے، لیکن غسل کرنے کے وقت آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ نہاتے وقت سوچئے کہ ہم نے کلی کیسے کیا۔ اگر آپ نے اس کو رسم سمجھ لیا تو یاد رکھیے گا زندگی بھر ناپاک رہ جائیے گا، اور اگر فرض کو ادا کر لیجیے گا تو پھر وہی بات ہوگی، اللہ بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے، حدیث بھی پاک ہے، خواجہ بھی پاک ہے، رسول بھی پاک ہے، ان کا ماننے والا مسلمان بھی پاک ہے۔ دوستو ان فرائض کا خیال رکھیے۔ قرآن کہتا ہے ہنستے ہو روتے نہیں، وَتَضْحِكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں۔ حضرات سنیے، ہمیں اب ہنسنے کا موقع نہیں، ہم ہنسنے کے قابل نہیں۔ ہم لوگ کے ابا کا نام کیا ہے بھائی؟ آدم علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ منہ کھول کے بولو بھائی۔ ہاں اس سے زیادہ مت بولو گے ورنہ جان نکل جائے گی۔ ہم لوگ کے ابا کا نام آدم علیہ السلام۔ ہمارے ہی ابا نہیں ہے، نریندر مودی کے بھی ابا۔ ہاں بھائی سب آدم علیہ السلام کا بچہ ہے، لیکن اتنا بڑا یہ سب کمینہ ہے کہ پیدا ہوا اب باپ کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور ہم لوگوں پہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہوا، صدیوں کے بعد پیدا ہو گئے اور اس رسول کا دامن مل گیا کہ رسول بھی خوش ہے، میرے ابا حضور بھی خوش ہے۔ مرنے دیجئے ان لوگ کو، جتنا ستارہ ستانے دیجئے۔ کون سمجھ گیا نا؟ جتنا ستانا ہے ستانے دیجئے، بس مرنے دیجئے، اس کے بعد دیکھے گا ریزلٹ کیا نکلتا ہے۔ ریزلٹ کا یہ تو صاف ہے، کافر جتنا ہے مرا جلا، کافر مرا، منہ کھول کے بولو کافر مرا۔ ہاں کبھی ڈالٹا سے جلا، کبھی گھی سے جلا، کبھی کراسن تیل سے جلا، اب تو الیکٹرک شارٹ سے جل جاتا ہے۔ کافر مرا، منہ کھول کے کافر مرا۔ کتنا فرق ہے، نبی کا دشمن مرا تو جلا، اور نبی کا چاہنے والا غریب ہو مرا مرتبہ بڑھا۔ ہم مرے مرتبہ بڑھا، ایسا مرتبہ بڑھا
کہ زندگی بھر امام کے پیچھے تھے، روح نکل گئی، اب امام پیچھے ہے، نبی کا غلام آگے نظر آ گیا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی نے تمام پیغمبروں کو بھیجا صرف اس لیے کہ سب کو میری معرفت حاصل ہو جائے۔ تو ہمارے ابا کا نام کیا ہے؟ بولو بھائی، آدم علیہ السلام نا زمین پہ آئے تھے جنت سے، معلوم ہے نا کتنے دن روئے؟ کتنے دن روئے تھے؟ 300 سال تک روتے رہے۔ کتنے دن تک؟ منہ کھول کے بولے آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، اتنا آنسو گرا کہ اس آنسوؤں کا چشمہ بہنے لگا، اتنا روئے صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ 300 سال تک روتے رہے، ہم 3 منٹ بھی رونے کو تیار نہیں ہیں، اور اللہ فرماتا وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں۔ ارے تم روئے کیوں نہیں؟ باپ مر گیا تو روئے، بیوی مر گئی تو روئے، مکان جل گیا تو روئے، دکان جل گئی تو روئے، کون نہیں روتا ہے؟ درد ہوتا ہے روتا ہے، گھر میں آگ لگ جائے تو روتا ہے۔ ارے اس طرح رونا دنیا داروں کا کام ہے، خدا کو راضی کر کے رونا مصطفیٰ والوں کا۔ کبھی تو رو میرے دوست اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرات سنیے، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، اور ہم لوگ اتنے پتھر دل ہو گئے، نماز کو چھوڑ دینا گناہ نہیں سمجھتے، قرآن آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے، ہم اس کو عیب نہیں سمجھتے۔ کیا بیٹی کا باپ قرآن دیتا ہے کہ گھر کی زینت بناؤ؟ ارے مصطفیٰ نے تو قرآن دیا کہ میں تم کو دے رہا ہوں، تم اس کی تلاوت کرتے رہنا، تم اس کی حفاظت کرتے رہنا، فائدہ یہ ہوگا تم قرآن کی یہاں تلاوت کرو گے، قرآن حشر میں شفاعت کرے گا۔ بولو بھائی سبحان اللہ۔ حضرات سنیے، قرآن اب تو ایسا ماحول ہو گیا کہ جس کی بیٹی پڑھی لکھی نہیں اس کو بھی قرآن، جس کی بیٹی پڑھی لکھی ہے اس کو بھی دیا باپ نے قرآن، اور بیٹی لے جا کر کے رکھ دیا طاق پہ، کبھی نہیں نکالی قرآن، کبھی نہیں پڑھی قرآن۔ اس میں سے یہ بھی مجبوری ہے کہ کچھ عورتیں کیا کہ اکثر عورتیں ایسی ہیں انگلش پڑھی ہوئی ہے، میٹرک انٹر سب پاس، قرآن میں فیل، قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتی، اور اگر جانتی ہے تو اس کا شوہر اس کا ذمہ دار کیوں نہیں کہتا پڑھو؟ بیوی اگر میک اپ نہ کرے تو شوہر کہتا ہے کہ تم نے میک اپ کیوں نہیں کیا، میرے لیے تم نے اپنے آپ کو کیوں نہیں سجایا؟ اور اگر بیوی قرآن نہیں پڑھتی ہے تو شوہر کیوں نہیں کہتا ہے تم کاش کے قرآن پڑھ لیے ہوتے، حضرت رابعہ بصریہ کی سنت ادا ہو جائے۔ سنیے غور سے سنیے، دھیان لگائیے، جتنا نہ خوش اپنے رنگ میں ہے بس مرنے کی دیر ہے، وہ حشر ہوگا نا باپ بھی نہیں بچائے گا، اگر بچائے گا، اگر بچائے گی تو خدا کی رحمت، بچائے گا تو خدا کا فضل، اور خدا کا فضل جو ہے بازاروں میں نہیں ملتا ہے، اللہ سے لو لگا لو، اللہ ہر بندے کو عطا فرماتا ہے۔ سنیے رونے کی بات آئی ہے 300 سال تک۔ حضرات کیا آپ سے بتاؤ، افسوس کا مقام ہے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو۔ آج آپ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کے محلے میں مسجد میں امام نہ ہو تو جنازہ اٹھنے کے بعد کوئی پڑھانے والا نہیں۔ آپ عالموں کے اس قدر محتاج ہو گئے کہ وہ نہ ہو تو فاتحہ نہیں، امام نہ ہو تو آپ کے یہاں کوئی نکاح نہیں۔ کیوں؟ آپ نے اپنے بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا، آپ نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، آپ نے اپنی بچیوں کو قرآن نہیں پڑھایا۔ کاش کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیے ہوتے، عالم دین بنا دیے ہوتے، تو جب آپ قبر میں رہتے بیٹا زمین پر رہتا، قرآن یہ پڑھتا، ثواب آپ کو ملتا نظر۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو، ارے ان عورتوں کو کیا معلوم، ماحول خراب ہو گیا ہے، عورتیں مرد سب سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب بنے گا تو کیا ملے گا، 3000 روپیہ، 5000 روپیے، اس سے زیادہ کیا ملے گا، اور اگر ادھر ادھر جائے گا تو 20000 25000 50000 ملے گا۔ یہ نہیں جانتا ہے، یہ نہیں جانتی ہے کہ اگر میرا بچہ عالم ہو گیا، نماز وہ پڑھے گا، میرا بھی ثواب سے مرتبہ بلند ہوگا، قرآن وہ پڑھے گا، ثواب مجھے بھی ملے گا۔ سن لو، کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے، چلے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا قبر میں ثواب ہو رہا ہے۔
آہستہ بولیے سبحان اللہ. یہ آہستہ ہے تو میڈیم میں بولیے سبحان اللہ. کلیجہ کھول کے بولیے سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوٹے، دیکھا ثواب ہو رہا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اتنی جلدی یہ فرق، یہ تبدیلی، یہ چینجنگ، یہ پریورتن. اللہ ارشاد فرماتا ہے، مچل جاؤ دوست. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ اس آدمی کو پر عذاب ہو رہا تھا کہ گنہگار تھا، لیکن مرنے سے پہلے ایک بیوی چھوڑا، بیوی حاملہ تھی، بچہ پیدا ہوا. آج وہ بچہ مدرسہ میں جانے کے قابل ہو گیا. مولانا نے جو ہی کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ اپنی زبان سے مجھے رحمان کہہ رہا تھا، مجھے رحیم کہہ رہا تھا. میری رحمت کو پیار آ گیا. جس کا بیٹا مجھے رحمان کہہ رہا ہو اس کے باپ کو عذاب کیسے دیا جائے، اس کے باپ کو قبر میں عذاب کیسے دیا جائے. بیٹا رحمان کہہ رہا ہے، باپ کو ثواب ملے. دوستو میں بہنوں سے گزارش کروں گا اپنی بیٹیوں کو عالمہ بنائیے، اپنے بیٹوں کو عالم بنائیے. آپ عالم کی بات کرتے ہیں، آج تو علماء کرام اب بس سے کام ہوائی جہاز پہ زیادہ چلتے ہیں. یہ کس چیز کی برکت ہے؟ علم دین کی برکت. یہ شورائے کرام ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، یہ کس چیز کی برکت ہے؟ نعت رسول کی برکت ہے. پیسہ کم ہوتا ہے، برکتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور علم دین حاصل کرے دنیا کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے. زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. یا رسول قرآن کہتا ہے وَتَضْحِكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں. آئیے میرے نبی نے کس طرح آنسو بہایا. حضرت جبریل امی تشریف لائے، میرے آقا تشریف فرماتے، ارشاد فرماتے جبرائیل کیسے کیسے آنا ہوا. عرض کرتے یا رسول اللہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جہنم کی آگ کو گرم کرو، جہنم کی آگ کو گرم کرو. ہم لوگ آگ سے سالن گرم کریں، آگ سے چائے گرم کریں، آگ سے پانی گرم کریں، ہے نا بھائی؟ لیکن اللہ فرماتا آگ کو گرم کرو. حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے گرمانا شروع کیا. کتنے دن گرم کیا؟ کہتے ہیں حضور 1000 سال تک ہم نے گرمایا. 1000 سال. پھر کیا ہوا؟ حضرت جبریل عرض کرتے حضور میں گرماتا رہا، آگ کا رنگ جلتے جلتے بدل گیا. پھر اللہ کا حکم اور گرم کرو. ہم نے پھر گرمایا. کتنے دن؟ 1000 سال. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 2000 سال. 2000 سال تک آگ کو گرم کیا. پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ حضور اس کا رنگ بدل گیا، کبھی سفید ہوا کبھی لال. پھر اللہ نے فرمایا اور گرم کرو. ہم نے گرمانا شروع کیا. کتنے دن؟ کہتے ہیں کہ 1000 سال. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3000 سال تک حضرت جبریل امی نے جہنم کی آگ کو گرم کیا ہے. غور سے سنیے گا 3000 سال. فرماتے ہیں کہ ہم نے گرم کیا. اب اس جہنم کی آگ کا رنگ کالا ہو گیا. گرم ہوتے ہوتے ہم لوگ بھی کبھی کبھی کچھ چیز اگر چولہا پہ رکھ دیں جلتے جلتے اس کا رنگ کالا ہوتا ہے. جہنم میں جو آگ ہے جلتے جلتے اس کا رنگ کالا ہوتا ہے. اتنا سنا میرے نبی رونے لگے. صرف سنا میرے نبی رونے لگے. اس طرح روئے کہ جبریل امی کو رونا آ گیا. نبی فرماتے جبرائیل آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو فرشتوں کے سردار ہیں. حضرت جبریل امی کہتے آقا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو نبیوں کے سردار ہیں. اے جبرائیل کیوں روتے ہو؟ سید الملائکہ ہو. عرض کرتے حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو سید المرسلین ہیں. نبی فرماتے ہیں مجھے اپنا غم نہیں ہے، اپنی غریب امت کا غم ہے. غریب امت لاچار ہے، لاغر ہے، نحیف ہے. اس آگ کی گرمی کو کیسے برداشت کرے گی؟ میرے نبی اس طرح رونے لگے. میرے نبی کے رونے کی جب منظر کشی میرے اعلیٰ حضرت نے کیا تو ارشاد فرمایا اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. سرکار اتنا روئے ہمارے لیے، ہم اپنے لیے نہیں روئے. کتنے افسوس کی بات ہے. سن لو میرے دوست، ڈو اینڈ ڈائی بالکل فائنل. ہم لوگ کا انتقال ہوگا نا. منہ سے بولو بھائی ہوگا نا. کب ہوگا نہیں معلوم، کہاں ہوگا نہیں معلوم، کیسے ہوگا
نہیں معلوم ہے تو بولے نا بھائی. نہیں معلوم ہے کسی کو معلوم ہے کیا؟ امام صاحب کو, حافظ صاحب کو, پیر صاحب کو, مولوی صاحب کو, ایم ایل اے صاحب کو, ایم پی صاحب کو, کسی کو ہے معلوم؟ نہیں معلوم. اب کہہ دیجئے پائجامہ والوں سے کتنا بڑا بیوقوف قوم کو بناتا ہے. گھٹنا کھلا رکھنا سنت ہے کہ ٹخنا کھلا رکھنا سنت ہے؟ یہاں پہ رکھتا ہے بیوقوف. ٹخنا نہ کھول کے رکھے گا. داڑھی منڈا, مچ منڈا, دین کا گنڈا, شادی میں لیتا ہیرو ہنڈا. چہرہ اتنا بھیانک بنا کے رکھتا ہے کہ اس کی بیوی ڈر کے مارے نہیں بولتی ہے, اور اگر بھی پوچھ دے کہ میں کیسا لگتا ہوں تو کہہ دے گی خبیث کی اولاد لگتے ہو. سنی سب کا چہرہ دیکھو, کالا بھی ہے تو چمکتا ہے. کیا بات ہے. ارے تمہارا پھپڑا کا, تمہاری کلیجی سب خراب ہے, اس لیے چہرہ اتنا بدصورت تم نے بنا لیا. بیوقوف کہہ دو پائجامہ والوں سے تمہارے باپ کو بھی نہیں معلوم ہے, تمہارے مولانا کو نہیں معلوم ہے کب مرے گا, کون مرے گا, کہاں مرے گا, لیکن ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کو سب معلوم ہے کہ ابو لہب کب مرے گا, عتبہ کہاں مرے گا, ابو جہل کہاں مرے گا, شیبہ کہاں مرے گا. اور رسول کو تو یہ معلوم ہے کون جنتی ہے کون جہنمی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. اور کچھ نہیں. نالائقوں کو سمجھ میں آتا تو کہتا ہے جلسہ کیوں کرتا ہے, 12ویں شریف کیوں کرتا ہے, اتنا پیسہ خرچ کیوں کرتا ہے, یہ ہے وہ ہے. آپ کو جواب مت دیجیے گا, ہم بتا دے رہے ہیں, سوال جواب مت کیا کیجیے گا, ورنہ شیطان کے پاس اتنی اسکیمیں ہیں کہ آپ کو برباد کر دے گا. کبھی بھی اس سے بحث نہ کیجیے, بس دیوانگی میں یہی کہہ دیجیے آپ کی یاد ہم نہ چھوڑیں گے, یعنی فریاد ہم نہ چھوڑیں گے, آپ کی یاد ہم نہ چھوڑیں گے, یعنی فریاد ہم نہ چھوڑیں گے. اہل سنت کی یہ علامت ہے, اہل سنت کی یہ علامت ہے, جشن میلاد ہم نہ چھوڑیں. ارے زور سے بولو بھائی, زور سے بولو بھائی. سرکار کی آمد. ہاں یار کلیجہ کھول کے رکھو میرے دوست, اللہ کی قسم. دوستو میں تو یہ کہتا ہوں, آپ لوگ کو بتا دے رہا ہوں, جھمیلا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں بالکل غلط. کیا ان لوگوں سے جھمیلا کیجیے گا, کبھی بحث و مباحثہ مت کیا کیجیے. نہیں, بس اگر کوئی آگے پیچھے آپ کو برباد کرنے کے لیے آ جائے تو آپ کو ڈیپ میں نہیں جانا ہے. ہاں ایک راستہ تو یہی ہے کہ سیدھے اگر کوئی کوسچن کرے تو آپ کہہ دیجیے گا سنو میرے مسجد کے امام پاس ہو گیا کام, وہ وہیں پہ رکا رہ جائے گا, بیک ہو جائے گا, وہ آگے بڑھے گا ہی نہیں. چلو دارالعلوم مجاہد ملت جائے گا, نہیں نہ جائے گا. بریلی تو بھی رہنے دیجئے, یہی نہیں جائے گا. شیطان سے پیچھا چھوٹ جائے گا. اور اگر ضدی کا بچہ زدہ ہو تب کیا کیجئے گا, تو اس کے لیے بحث نہیں کیجئے گا. میں بتا دے رہا ہوں, اس کے سامنے بالکل آسان سا اعلیٰ حضرت کا ایک مصرع آپ بالکل شروع ہو جائے گا. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. اتنے بولیے گا, ابھی کچھ مت بولیے گا. اب وہ بولے گا ذرا سن لو میرا, سن لو میرا, سن لو, تو آپ ذرا سا اپنا سن بڑھا دیجیے گا. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. بولے گا بھائی صاحب ذرا سن لو, بھائی صاحب میرا سن لو, تو کہیے گا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. آدھی آنکھ بند رکھیے گا, آدھی آنکھ سے کھول کے رکھیے گا, اس کا چہرے کا جغرافیہ دیکھیے گا اور اپنا سن بڑھا
پڑھاتے رہیے گا. سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. وہ اب بولتے رہیے گا, اس کی بی پی ہائی ہوتی جائے گی. لاسٹ میں جل بھن کے کہے گا میں میری تو سنو, تو کہیے گا میں بول رہا ہوں پہلے یہ سنو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اتنا کہیے گا اب اس کے باپ کا باپ بھی نہیں ٹھہرے گا, یہ کہتے ہوئے جائے گا رے یہ تو رضا والا ہے, یہ تو مجاہد ملت والا ہے, یہ تو غوث والا ہے, یہ تو خواجہ والا ہے. بس اتنا کہہ دیجئے گا, شیطان بھاگے گا, خدا کی رحمت آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے کیا حضرات اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں, سنیے زور سے بھائی, زور سے. لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت, سنیے اعلیٰ حضرت, اللہ نے اعلیٰ حضرت کے مقام کو اتنا بلند کیا ہے کہ جو ذرہ قریب ہو گیا وہ آفتاب ہو گیا. جو آفتاب تھا اگر بغاوت کیا ہے تو ذرہ بھی نہ رہ سکا. اللہ نے اعلیٰ حضرت سرکار کو وہ مقام عطا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیے شیر کی بات کرتے ہیں. یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں سب کو مرنے سے پہلے مدینہ دکھا دے. یا اللہ دل دیا ہے تو نبی کا دیوانہ بنا دے. مولا پیشانی دیا ہے تو سجدے کی طرف دے دے. دوستو نماز پڑھ لو میرے دوست, اللہ کی قسم مچلتے رہو گے. آؤ شیر سنو. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ مت کیا کیجئے گا. کچھ لوگ مولوی صاحب لوگ اعلیٰ حضرت کے بارے میں اول فل بول رہے ہیں. ہاں اناؤنسر شاعر سب پیر سب, ایسے اناؤنسر کو مت بلایا کیجئے گا, ایسے شاعر کو مت بلائیے گا, ایسے پیر صاحب کو نہیں. جس کو بھی بلائیے پوچھ لیجئے رضا والا ہے تو آئے گا, ورنہ برباد کر دے گا. بہت جلن کھنٹا سب ہو گیا ہے, سب حاسد ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت اے بھگلول, اعلیٰ حضرت کی کیا بات کرتا ہے. تجھے چیلنج ہے اللہ کی عطا سے. دیکھنے کو نظر ترستی ہے, دیکھنے کو نظر ترستی ہے, ایسی اختر رضا کی ہستی ہے. دیکھنے کو نظر ترستی ہے, ایسی اختر رضا کی ہستی ہے. فخر ازہر کے نام کی شہرت, فخر ازہر کے نام کی شہرت, قریہ قریہ ہے بستی بستی. جو نہیں دیکھا ہے ابھی تک سرکار تاج الشریعہ کو, کرایہ مجھ سے لے چلا جائے بریلی. سوداگران محلہ میں جا کے پوچھے who is تاج الشریعہ, where is تاج الشریعہ, what is تاج الشریعہ, تو بولے گا ریلیکس, sit down, ٹائم ہونے دے ملنے کا, دیدار کر لینا. جب ٹائم ہو جائے گا, جب حضور آئیں گے, جو کبھی نہیں دیکھا ہے, ریئل بتا رہا ہوں بھائی, ریئل بتا رہا ہوں, جو کبھی نہیں دیکھا ہے وہ پہلی بار جب دیکھے گا تو کہے گا بابا رے بابا. پہلی بار دیکھے گا یہی کہے گا بابا رے بابا. اس کا دوست کہے گا کیا ہوا, بولا کیا ہوا, ارے دیکھ کے حیران ہوں کہ جب بریلی کا پیر ایسا ہے اجمیر کا پیر کیسا ہوگا, جب بریلی کا پیر ایسا ہے بغداد کا پیر کیسا ہے. عطا فرمایا. اس کے بعد چہرہ کی بات کرتے ہو, ایسا مصرع سنا دے رہا ہوں دوست, قیامت تک یہ فخر کے ساتھ آپ یہ مصرع پڑھ سکتے ہیں. کامیابی کا سر بلندی کا, سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے. کامیابی کا سر بلندی کا, سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے. چاند جیسے زمین پہ اترا ہو, چاند جیسے زمین پہ اترا ہو, ایسا اختر
رضا کا چہرہ. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. سنیے محبت سے سارا مجمع بولے یا رسول اللہ، اور زور سے یا رسول اللہ. حضرات تو ہم لوگ کو نہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ کب مریں گے، کیسے مریں گے، کیسے انتقال ہوگا، یہ تو ہم لوگ کو نہیں معلوم ہے، لیکن انتقال ہوگا. ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ قبرستان. قبرستان میں لوگ لے جائیں گے دھوم مچا کے، اور وہاں پہ واپس آ جائیں گے. قبر میں ہم اکیلے رہیں گے. آپ کیا چٹائی لوگ بچھاتے ہیں نیچے؟ قبر میں بھی چٹائی بچھاتے ہیں نیچے، تکیہ رکھتے ہیں، چادر، رضائی، کمبل، کچھ نہیں. یہاں بغیر تکیہ کے سو نہیں رہا تھا، قبر میں کیا ہوگا؟ یہاں بغیر چادر کے نہیں سو رہا تھا، قبر میں کیا ہوگا؟ کوئی نہیں غور کیا. سب لوگ آ جائیں گے گھر، اکیلا آپ رہیں گے، ہم رہیں گے قبر میں. سن لو غور سے، منکر نکیر آئیں گے، دو فرشتے. اتنا ڈراؤنا چہرہ ہوگا، اور وہ آواز آنکھیں اوپر، بال سر کا پاؤں تک لٹکتا ہوگا. اتنا ڈراؤنا چہرہ، اور وہ بھیانک آواز، ڈراؤنی آواز. اسی آواز میں کہیں گے اٹھ اٹھ. بٹھایا جائے گا آپ کو، ادھر دیوار ادھر دیوار، بیچ میں آپ. پہلا سوال کریں گے فرشتے، من ربک، بول. ہر آدمی سے سوال ہوگا. سن لیجئے، آپ کی بیگم ہو چاہے میری بیگم، عورت ہو یا مرد، سب سے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، غور کیجئے گا. پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دینوں کا، یہ قبر میں ہوگا. سن لو، پھٹانی کرتے ہو، نماز نہیں، روزہ نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں. یہاں میٹرک کا ایگزام وہی دے گا جو ایک سال پہلے ایڈمیشن کروایا ہے. بی اے کا ایگزام وہی دے گا جو ایک سال سے اسکول میں کالج میں ایڈمیشن کروا کے پڑھ رہا ہے. اور یہ امتحان ایسا ہے کہ ان پڑھ ہوگا تو دینا ہوگا، عالم ہے تو امتحان دینا ہوگا، لیڈیز ہے یا جینٹس سب کو امتحان دینا ہوگا. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. تیسرا سوال ہوگا حضرات، جس پہ اللہ کا فضل نہ ہوگا وہ اسی طرح سرنڈر بول جائے گا، ہاں ہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم. اور جس پہ اللہ کا فضل ہوگا، پہلا سوال کا جواب من ربک، تمہارا رب کون، اس کا سیدھا جواب ہوگا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، آپ صحیح جواب ہوگا دینی الاسلام، میرا دین. ارے یار ڈر ہے کیا کسی کا؟ تو منہ کھول کے بولو میرا دین. اب تیسرا سوال ہوگا، سرکار کا جلوہ دکھایا جائے گا، میرے نبی کا. اب فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو پاجامہ والوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. یہاں تو نبی کو معاذ اللہ بڑا بھائی کہہ رہا ہے، نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے. اگر دوہرائے گا تو اتنی دھلائی ہوگی باپ نہیں بچائے گا. اور مجاہد کے ملت کے دیوانوں سے جب فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو سب مل کے کہہ دیں گے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب سے والا وہ اعلیٰ ہمارا. پھر اگر صحیح جواب آپ نے قبر میں دے دیا، اب سے لذت، جنتی بچھونا، جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبو. فرشتے جائیں گے یہ کہتے ہوئے سو جیسے پہلی رات میں دلہن سوتی ہے، نہ مچھر نہ کھٹمل نہ سانپ نہ بچھو. گھر والے رو رہے ہیں اور نبی کا وفادار قبر میں مسکرا کے سو رہا ہے. اور یہی نہیں، سنیے نا، کمال تو یہ ہے، سو رہا ہے، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں. جب قیامت کے دن اٹھے گا تو کیا کہے گا جانتے ہیں؟ یا اللہ ابھی تو میں سویا تھا اٹھ گیا، ابھی سویا تھا اٹھ گیا. یہ کس کے لیے ہے؟ جو صحیح جواب دیا ہے. جو صحیح جواب نہیں دیا ہے دوست، اس کا حال ذرا سنا. آگ کا بستر، دونوں دیواریں جو ہوتے ہیں نا، دونوں دیواریں ملیں گی آپس میں، بیچ میں مردے کا حال کیا ہوگا؟
بائیں پسلی دائنے میں، دائیں پسلی بائیں میں، بھاگ نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا، کیا حشر ہوگا؟ سانپ الگ، بچھو الگ، سانپ تو اتنا ڈینجر کہ دنیا میں ویسا سانپ پیدا ہی نہیں ہوا۔ ناخن والا، قبر میں سانپ آئے گا، سن لیجئے، ناخن والا، اب بول بول کے کاٹے گا۔ یہ مولوی صاحب کا ڈائلیکٹ نہیں ہے، حدیث ہے، بول بول کے کاٹے گا۔ ظہر کی نماز نہیں پڑھا تھا، ظہر تک کاٹوں گا۔ عصر کی نماز نہیں پڑھا تھا، عصر تک کاٹوں گا۔ مغرب چھوڑ دیا تھا، مغرب تک کاٹوں گا۔ عشاء چھوڑا تھا، عشاء تک کاٹوں گا۔ فجر میں سوئے رہ گئے تھے، نہیں پڑھے، فجر تک کاٹوں گا۔ بول بول کے کاٹے گا۔ اب کاٹے گا تو سنیے کیسے۔ حضور فرماتے ہیں وہ سانپ ایک مرتبہ کسی کو ڈسے گا تو 70 گز زمین میں دھس جائے گا۔ اتنا زہریلا سانپ کون بچائے گا میرے دوست؟ کون بچائے گا؟ لیکن اگر آپ نے نماز کی پابندی کیا ہے تو اللہ کی قسم رشتہ دار گھر کی 40واں کرتے رہیں گے اور نماز قبر میں آپ کی حفاظت کرتی نظر آئے گی۔ اگر آپ نے نماز کی یہاں حفاظت کیا ہے تو قبر میں نماز حفاظت کرے گی۔ اگر آپ نے یہاں عبادت کیا ہے تو عبادت کا وہاں آپ کو ثمرہ ملتا رہے گا۔ اس لیے بہتر ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ سنیے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اڑیسہ کا موسم بہت اچھا ہے، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور دلی، ادھر میں بہت ٹھنڈا لگ رہا ہے، یہاں تو پنکھا چل رہا ہے، یہ موسم بڑا اچھا ہے۔ لیکن جہاں ٹھنڈا لگتا ہے تو ٹھنڈا آنے سے پہلے لوگ بلینکٹ کا انتظام کرتے ہیں، گرمی آنے سے پہلے اے سی کا انتظام کرتے ہیں، برسات آنے سے پہلے غریب اپنے گھر کے ٹپکتے ہوئے چھت کو انتظام کرتا ہے، سنوارتا ہے۔ بلا تمثیل دوستو، مصطفیٰ جان رحمت کا جو غلام ہے، جیسے برسات آنے سے پہلے ٹپکتے چھت کا لوگ انتظام کرتے ہیں، مسلمان مرنے سے پہلے قبر کا انتظام کرے گا، مرنے سے پہلے حشر کا انتظام۔ وہ انتظام کیا ہے؟ تقریر کرو اور سنو بس، جلسہ کرو بس نہیں دوست، ہم جلسہ بھی کریں گے، ہم تقریر بھی سنیں گے، ہم نعت بھی سنیں گے، جب نماز کا وقت ہو جائیں گے تو نماز بھی پڑھیں گے۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ، ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ۔ سنیے، ٹائم ہو گیا میرا، آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ نثار جائے، ندیم آئے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، تقریر آپ نے سن لیا، بس اب مزہ اس وقت آئے گا جب ہم بھی عمل کریں، آپ بھی عمل کریں۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ اچھا سنیے، ایک چیز اور میں بتا دے رہا ہوں، آپ اس کو ہلکے میں نہیں لیجئے گا، غور کیجئے گا۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا چہرہ چمکے، کریم لگاوے، انتظام بھی کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نعمت دیا ہے نا تو اس کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بال ہے تو جیسا تیسا رہے، نہیں، حفاظت کیجئے، اللہ کی نعمت ہے۔ اب حفاظت کے چکر میں لوگ اتنی محنتیں کرتے ہیں کہ چہرہ چمکے، کبھی لوگ بیسن لگاتے ہیں، کبھی ہلدی لگاتے ہیں، کبھی بیوٹی پارلر میں جاتی ہے، نہیں سمجھے، کبھی بھاؤں کٹاتی ہے، کبھی ناک کٹاتی ہے، وہ ناک نہیں کٹاتی ہے، کچھ دنوں کے بعد اگر فیشن چل گیا تو ناک بھی کٹا دے گی۔ جو مسلمان لڑکا لڑکیوں کی طرح کان چھدوا کے اس میں اگر کچھ گھسا کے پہن لیتا، حرام حرام حرام۔ جو مسلمان لڑکا اس طرح کان چھدوا کر کے لڑکیوں کی طرح اس میں کچھ پہنتا ہے، یا حرام حرام حرام۔ توبہ کر لو میرے دوست، اللہ معاف فرما دے گا۔ زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ ہاں، عورتوں کو، مرد کیا عورت کی کیا بات کرتے ہیں، مردوں کو میں نے دیکھا شہر میں، آرام سے بیٹھے رہو، سیلون میں جاتا ہے، ایک سے ایک کریم ہے، سمجھ گئے، بالکل ایسے سلا دیتا ہے، آدھا سلا دیتا ہے، اور اس کے بعد نائی جو ہے اتنی محنتیں کرتا ہے، ایک سے ایک انتظام، کبھی فش پانی مارتا ہے، کبھی اس کریم، کبھی وہ کیا کیا لگاتا رہتا ہے، اس کے بعد دھو دھا کر کے نکلتا ہے تو سوچتا ہے میرا چہرہ چمکتا ہے۔ اب عورتوں نے کہا کہ لاؤ میرے لیے بھی کچھ انتظام کرو، بیوٹی پارلر میں گھس گئی، یہ لگایا وہ لگایا، ڈھگال لگایا، جتنا سب لگایا، ہنسیے مت، میں ریئل بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آئینے میں آ کر کے منہ دیکھ رہا ہے، منہ دیکھ رہی ہے، چند منٹوں کے اندر اس کی تازگی نظر آئی، اس کے بعد چہرہ اتنا خراب کہ پہلے اس سے اچھا تھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کہہ دو اپنی بیویوں کو
کہہ دو اپنے آپ سے دنیا میں کوئی ایسا کریم پیدا کسی سائنٹسٹ نے نہیں کیا ہے کہ چہرہ پہ لگائے تو رانائی برقرار رہے، چہرہ پرکشش ہو جائے، حسن میں جمال بڑھ جائے، جمال میں اور ترقی ہو جائے اور چہرہ چمکنے لگے۔ دنیا میں کوئی ایسا کریم ایسا غازہ نہیں بنا ہے، لیکن 1450 سال پہلے میرے نبی نے بغیر پیسے میں ایک ایسا طریقہ بتا دیا ہے، امیر و عمل کرو، غریب و عمل کرو، چہرہ یہاں بھی چمکے گا، قبر میں بھی چمکے گا، حشر میں بھی چمکے گا۔ کرنا فقط یہ ہے وضو کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ وضو نور ہے، وضو منہ سے بولو وضو، اور وضو پر وضو نور علی نور ہے۔ اپنی بیویوں کو کہو کہ باوضو رہے، خود بھی باوضو رہو اور نماز پڑھتے رہو۔ اللہ کی قسم قبر میں تو جاؤ گے چمکو گے، حشر میں بھی تمہارے اعضاء چمکتے رہے۔ ایک چیز اور میں بتا دے رہا ہوں آپ لوگ کو، بالکل نبی نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ بندے ان کی باتیں مان لیں اور میرے محبوب ہو جائیں۔ میرے نبی نے بھی یہی کہا، میرے نبی نے یہی کیا۔ سرکار نے گالیاں سن کے دعائیں دیا، سرکار نے بھوکے رہ کے زمانے کو کھلایا۔ اب مقصد یہ تھا کہ جس کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے سب اس کا پیارا ہو جائے۔ سنو اب غور سے سن لیجئے، جو مرد چاہتا ہے کہ نبی خوش ہو جائے ان کے لیے بہتر ہے نماز بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، عبادت بھی کرے، لیکن سب کرنے کے بعد اپنے ماں باپ سے محبت کرے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو کوئی دعا قبول نہیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ایمان پہ خاتمہ بھی نہیں ہوگا، اگر ماں باپ ناراض ہیں نہ اللہ راضی ہوگا نہ نبی راضی ہوں گے، اور اگر ماں باپ آپ سے راضی ہیں تو یاد رکھیے گا نبی بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ دوستو میں نہیں کہتا ہوں کہ بیوی سے محبت مت کرو، ضرور کرو، اپنی ماں سے بھی محبت کرو اور اپنی بیوی سے بھی، لیکن فرق اتنا ہے، کھلے عام میں بولتا ہوں کہ بیوی سے محبت جتنا جی چاہے کرو، لیکن اس سے زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت کرو۔ اب یہ وزن کر کے اگر محبت کرو گے تو 2 کلو اگر بیوی سے محبت کرتے ہو تو 4 کلو اپنے ماں باپ سے محبت کرو، یعنی زیادہ محبت کرو۔ اور اگر آپ کی بیگم کہہ دے مولانا ٹھیک نہیں ہے، ہم لوگ کے وزن کو نیچے رکھا، ہٹاؤ اس مولوی کو، مجھے پرواہ نہیں، کہہ دیجئے گا کہ بیوی کا چہرہ دیکھو گے تو نفس خوش ہوگا اور ماں باپ کا چہرہ دیکھو گے تو آمنہ کا لال خوش ہوگا۔ ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا عبادت۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ، زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کا چہرہ مت دیکھو، اس کا بھی خیال رکھو، لیکن اس سے زیادہ کھانے سے پہلے اگر ماں باپ حیات سے ہیں تو بیوی سے پوچھ لو میری ماں نے کھانا کھایا یا نہیں، میرے باپ نے کھانا کھایا یا نہیں۔ سونے سے پہلے ماں باپ سے ذرا پوچھ لو اماں کوئی پرابلم ہے، کوئی تکلیف ہے، اور اللہ توفیق دے تو ماں کے پاؤں کو دبا دو، باپ کی خدمت کر لو۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو آمنہ کا لال راضی ہے، اور اگر نبی ناراض، اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہے، نبی بھی۔ اور عورتوں کے لیے سنیے، کل فائنل کر دیجئے گا آپ لوگ اپنی اپنی بیگم کو سمجھا کے پیار سے محبت سے کہ قبر میں جانم میں نہیں جاؤں گا تیرے ساتھ۔ اپنی بیوی سے کہیے گا میں نہیں جاؤں گا تیرے ساتھ، تو زبردستی ہم کو مار بھی دے گی، مروں گا نہیں، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا، تو اکیلے جائے گی، نہ تیرا نہ میں، کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا۔ بہتر یہ ہے تو نماز شروع کر دے، قرآن طاقت سے اتار تلاوت شروع کر دے، تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کر تاکہ مرنے سے پہلے فاطمہ کی کنیز ہو جا، میں بھی حیدر کرار کا غلام ہو جا۔ عورتوں سے کہہ دیجئے وہ چاہتی ہے کہ نبی خوش ہو، اللہ خوش ہو تو اپنے شوہر کو خوش رکھو۔ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہوگا کبھی بھی نبی اس عورت سے راضی نہیں، کبھی بھی اللہ راضی نہیں۔ ہر عورت کو چاہیے نبی اور خدا کی رضا کے لیے اپنے شوہر کو راضی رکھے۔ زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ اور یہ تمام باتیں کون بتائے؟
آئے گا، جلسہ سال میں ہوتا ہے، جمعہ کے دن مسجد کا امام خطبہ دیتا ہے، خطاب کرتا ہے، لوگ توجہ سے نہیں سنتے ہیں، اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو عالمہ بناؤ، اپنے بیٹوں کو عالم بناؤ، تاکہ آپ کے گھر گھر میں ان میں دین کا چراغ روشن ہو جائے، جہالت دور ہو جائے، خدا کی رحمت قریب ہو۔ ولا تبکون، ہنستے ہو روتے نہیں، وانتم سامدون، کھیل کود میں پڑے ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے آگے جو آیت کریمہ میں تلاوت نہیں کر سکتا، اگر میں تلاوت کر دوں گا تو ہر آدمی کو پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ یہ آیت سجدہ ہے، میں اس کا صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہنسو مت، رو رو، کھیل کود میں مت پڑو، اور اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ میرے بھائی پیچھے والے کب بولے گا 2013 میں؟ آج سبحان اللہ، پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ۔ قرآن کہتا اللہ کے لیے سجدہ کرو، اس کی بندگی کرو، یعنی ہم اللہ کی عبادت کریں گے، بیڑا پار ہوگا، اور ایسے گھومتے رہ جائیں گے تو یہاں تو زندگی گزر جائے گی، قبر میں کوئی باپ بھی نہیں بچائے جائے گا۔ کبھی موقع ملے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں 2 قطرے آنسو گرا لیجیے، 2 قطرے آنسو گرائیے۔ 2 قطرے کیا کہ 1 قطرہ آنسو گر گیا اللہ کے ڈر سے تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہو جائے گا۔ 1 قطرہ آنسو گر گیا۔ حضرات نماز چھوٹ گئی، ہمیں غم نہیں، قرآن طاقتوں پہ رکھا، ہمیں غم نہیں، ہم حقوق اللہ ادا نہیں کرتے، حقوق العباد ادا نہیں کرتے، ہمیں کوئی غم نہیں، فقط اس کی وجہ یہ ہے ہم دنیا میں گھس گئے، ہم دنیا دار بن گئے، ہم حافظ ملت کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، مجاہد ملت کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کے مشن پہ نہیں چلتے ہیں، ان کی تحریک پہ نہیں چلتے ہیں، ان کے فرمان کو نہیں مانتے ہیں، ہم غریب نواز سرکار کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن ان کے معمولات کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہم غوث اعظم سرکار کی کرامت بیان کرتے ہیں، ان کے نماز اور روزے کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے اپنے مولا کو اس طرح راضی کیا کہ دنیا میں رہ کے دنیا دار نہ بنے، غلام احمد مختار، کے دنیا دار بن گئے۔ یہ اپنے معافی ضمیر کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ مت سمجھے گا کہ کوئی مولوی آ کر کے ایسے کر کے چلا گیا۔ ہماری جماعت کے تمام علماء، آپ کے گاؤں کا امام ہو یا کوئی بھی مسلمان سچا پکا سنی ہے، وہ یہی چاہتا ہے ہر عالم کہ قوم کا ہر فرد نمازی ہو جائے، قوم کا بچہ بچہ مصطفیٰ جان رحمت کا سچا غلام ہو جائے۔ ہماری بھی چاہت ہے، سارے علماء کی چاہت ہے، اور خود اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ جو میرا کلمہ پڑھ لیا ہے سب اللہ والا ہو جائے۔ اس لیے میں دوستوں گزارش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ پھر موقع ملا، بہت بہت مبارک ہو تمام حاضرین کی، اللہ تعالی حاضری کو قبول فرمائے، نوجوان کمیٹیوں کو اللہ تعالی خوب حوصلہ عطا فرمائے، لیکن ان نوجوانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو انتخاب ان کا ہے بہت لاجواب ہے۔ اسد اقبال، کتنا لمبا نام ہو گیا، اسد اقبال، بال کو جتنا آگے لے جائیے اللہ نے وہ بلندی دیا ہے اعلیٰ حضرت سرکار کی وسیلے سے۔ ندیم رضا جہاں لے جائیے، طاہر رضا، تو ہم کسی سے کم ہے کہنے سا۔ اللہ تعالیٰ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تو میری باتیں کچھ یاد رہیں گی؟ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ صاف صاف بولو میرے بھائی، 3 ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ نہاتے وقت اتنا خیال رکھنا، او مولانا بتایا تھا کلی ایسے کریں، ناک میں ایسے پانی ڈالیں، اتنا خیال رکھو دوست۔ قسم خدا کی پاکی حاصل رہے گی نا تو اذان ہو جائے گی تو شیطان بھی نہیں روکے گا۔ اب تو پاک ہے ہی، ٹوپی پہنیے، کرتا پہنیے، مسجد میں گھس جائیے۔ اس لیے پاک رہنے کی عادت ڈالیے، کم موت آ جائے، نہیں سمجھے؟ اور خاص طور پہ اپنی بیویوں کو سمجھا لیجئے گا، آپ لوگ اپنی بیگم کو سمجھا لیجئے گا، تو نماز پڑھ۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو حوصلہ عطا فرمائے، جب تک زندہ رہے اللہ توفیق دے۔ اور ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا دوست، نیا شاعر نئے مولانا کے چکر میں مت رہنا، ورنہ آدائے رضا آ جائے گا، پورے علاقے کو برباد کر دے گا۔ جس خطیب کو بلاؤ تو رضا کا چاہنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو رونے والی آنکھ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات لوگ کہتے ہیں کہ بہت نعرہ لگا جلسہ کامیاب ہو گیا، بہت بھیڑ لگی جلسہ کامیاب ہو گیا، اور آپ کہتے ہیں میں بہت کامیاب۔ غلط،
جلسے کی کامیابی کی ضمانت یہ نہیں کہ مجمع کثیر ہو، جلسے کی کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ جلسہ ختم ہو جائے، جو لوگ جلسے میں آئے تھے یہ نمازی بن کے لوٹے تو نماز کا جذبہ لے کے، سمجھو جلسہ کامیاب ہو گیا۔ ہم گئے تھے داڑھی کٹا کر کے، جب وہاں سے لوٹے تو چہرے پہ داڑھی سجانے کا جذبہ پیدا ہو، ایک بھی آدمی نے عمل کر لیا، جلسہ قبول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بس میں نور کو قبول فرمائے اور آپ لوگ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تو ہم کیا آپ لوگوں سے یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ نماز کی طرف جائیں گے؟ امید رکھیں، ہم آپ سے وعدہ نہیں کروا رہے، کہا ہے ہم لوگ پیدا ہی ہوئے تھے وعدہ کر کے، اب وعدہ نہیں کروا رہے، صرف احساس دلا رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ اپنے بچوں کو عالم بنائیے دوست، بچوں کو عالم بنائیے، بیٹیوں کو عالمہ بنائیے، انقلاب آ جائے گا، ایمان بچا رہے گا، عقیدہ بچا رہے گا، اور سب سے بڑی برکت یہ ہوگی آپ قبر میں رہیں گے، بچہ قرآن پڑھے گا، ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، انسان و خطا ہو ہی جاتی ہے، آپ لوگ بھی سب آدمی مل کر کے توبہ استغفار کر لیں۔ استغفر اللہ، صاف صاف، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، یہ عربی میں توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اردو میں کیسے کیجئے گا؟ وضو کیجئے، مصلی بچھائیے، تنہائی ہو، سناٹا ہو، گھر میں ہو یا مسجد میں، 2 رکعت نماز پڑھیے نفل، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور تب کہ یا اللہ تو نے تیرے محبوب نے منع کیا تھا، اس کام سے ہم نے کر دیا ہے مولا، آخر ہم تیرے بندے، ہم سے گناہ ہو ہی گیا ہے، تو ستار غفار ہے مولا، تیرے سوا کوئی معاف فرمانے والا نہیں، تیری نافرمانی کیا ہوں، ہم کو تو معاف کر دے، آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، یہ گناہ نہیں کروں۔ اور رو رو کے دعا کیجئے، رو رو کے دعا کیجئے، ہاں یہ ہے اردو میں، ہے نا؟ اور لوگ کیسے توبہ کرتے ہیں؟ توبہ 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 توبہ، کوئی طریقہ ہے کیا؟ یہ توبہ کرنے کا کوئی طریقہ؟ اپنا منہ اپنا ہاتھ غلط، صاف صاف کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم لوگ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زور سے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف ایسے پڑھیے گا کلیجہ پھٹ جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، برین پھٹ جائے تو پھٹ جائے، لیکن ہر آدمی زور سے کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ۔ اچھا 50% اندر جو آواز پھپڑا کے نیچے گھسا کے رکھے ہوئے نکالیے، زور سے نکالیے، پوچھے کیوں؟ زور سے پڑھیے گا تو فرشتے مچل جائیں گے، شیطان کا منہ کالا ہوگا، آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بابا آپ کی آواز نکل رہی ہے، فرشتے بھی مچل رہے ہیں، کیسا دیوانہ ہے، کچھ نہیں دیکھا، نہ جنت نہ نبی کو دیکھا، اب کیا ایمان ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مرتبہ پڑھے؟ 2-3 مرتبہ۔ کیسا لگا؟ صاف صاف بولے، کیسا لگا؟ اچھا لگا؟ تو جب اچھا لگا ہے، بازار میں جاتے ہیں، کپڑا اچھا لگا، پیسہ رہے نہ رہے، لیکن دائیں بائیں کر کے خرید لیا، چیز پسند آ گئی لے لیا، یہ اچھا لگا ہے پڑھنا، تو آپ لوگ کل سے ارادہ کیجئے گھر میں ڈیوٹی جانے سے پہلے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ جائیے اور 100 مرتبہ کلمے کی تکرار کر کے گھر سے باہر نکلیں، برکت ہی برکت ہوگی جی، ماحول پیدا کیجئے۔ اب پورا مجمع، اصل میں اس میں برکتیں اتنی ہیں کہ اگر پڑھتے پڑھتے زندہ رہ گئے تو مسلمان کہلائیے گا، اب پڑھتے پڑھتے مر گئے تو جنت کے مہمان کہلائیے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول